بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ طٰہٰ کا تعارف۔ لاسٹ ٹائم ہم سورۃ مریم ختم کر چکے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور اس سورت میں مختلف نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صورتیں میرا قیمتی اثاثہ ہیں، میرا قیمتی مال ہیں، ان میں ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا نام حروف مقطعات میں سے ایک حرف طٰہٰ کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے، کیونکہ وہ جب اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے تو وہ سورۃ طٰہٰ کی ہی تلاوت کر رہی تھیں اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں اور آخر کے 3 رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ ہے اور نافرمانوں کے برے انجام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے ہمیں جو نکات خاص معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے جو ہدایت کی پیروی کریں اور نصیحت سے اعراض یعنی کہ نصیحت سے اعتراض کرنے والے اور اس کو نہ ماننے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور یہ کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی دنیاوی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے یا دنیا میں اتنی تنگیاں دے دی جاتی ہیں کہ وہ صرف اپنی دنیا میں ہی گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ سابقہ قومیں یعنی پچھلی قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں، یعنی جو ان کے جسم کے اجزاء کچھ ملتے ہیں یا ان کے تباہ ہوئے گھر ملتے ہیں، وہ جو سارے نشانات ہیں وہ ہمارے لیے عبرت کے نشان ہیں۔ ہمیں نمازوں کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے اور کون کامیاب ہے کون ناکام ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو یہ تھا سورۃ طٰہٰ کا مکمل تعارف۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اس کی جو عربی ہے اس کو اردو میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔